بہت سارے لوگ بضد تھے، اصرار کر رہے تھے، بین الاقوامی عالمی ادارے بھی کہہ رہے تھے، ریٹنگ ایجنسیز بھی کہہ رہی تھیں کہ پاکستان کی کرنسی کا پٹھا بیٹھ جائے گا. ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار، انہوں نے سنبھال لیا ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بہت اگر یہ قیمت بڑھی تو زیادہ سے زیادہ 2025 میں میکسیمم 310 تک جا سکتی ہے $1 کی عوض. ہاں ٹھیک ہے. لیکن انہیں امید ہے کہ یہ 290 تک رہے گا اگلے سال بھی. تو خاصا فرق $1 کا عوض، یعنی یہ اس طرح نہیں، ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے نا 385 400 روپے 400 کے قریب چھوتا ہوا. تو یہ تو گڈ انڈیکیٹرز ہیں. میرے خیال میں آپ نے غلط پڑھا ہوگا، انہوں نے کہا ہوگا کہ 18 مہینے تک تو اس حکومت کا کوئی بال بھیکھا نہیں کر سکتا. نہیں، ایسی بات انہوں نے ہرگز اردو نہیں ترجمہ تو کچھ اور ہوگا نا، آپ نے انگریزی میں، اردو میں تو انگریزی تو اس کی ہے ہی نہیں، بال بھیکھا کی کیا انگریزی ہوگی، نہیں ہے انگریزی. تو مجھ جیسا اگر میں دیکھیں نا، انٹرپریٹیشن ہے، آپ نے اپنے حساب سے کی. آپ کو شہباز شریف صاحب بہت اچھے نہیں لگتے. بات یہ ہے میرے پیارے بھائی کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جو ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں نا، یہ ٹائی شائی لگا کے، میں تو الحمدللہ نہیں لگا. الحمدللہ آپ نہیں. ہم لوگوں کو لفظوں کا ہیضہ ہوتا ہے. ہم نے کوئی نہ کوئی بولنا ہوتا ہے، وقت گزارنا ہوتا ہے، لوگوں کی توجہ لینی ہوتی ہے. جتنی زیادہ یاوہ گوئی کریں گے، جتنی زیادہ چسکا فروشی کریں گے، لوگ توجہ دیں گے. آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ اس رپورٹ کا کتنا تذکرہ ہو رہا ہے. سب سے پہلے میرا دماغ، میں نے کہا ایک دم سے میں گیا لیپ ٹاپ پہ اور میں نے پتہ چلا نہیں کچھ کی. میں نے کہا یار چلو بائی دا ٹائم حضور تشریف لاتے ہیں ہمارے صاحب، تو میں ذرا چلو جلدی جلدی اس کو پڑھ لوں. تو صاحب جب میں ان کی ویب سائٹ پہ گیا تو یہ تھا پاکستان کنٹری رسک رپورٹ، اور اس کو کھولنے کی قیمت پتہ ہے کتنی تھی؟ $1,630. $1,630. دوبارہ کہہ رہا ہوں $1,630. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت حیران ہوں گا. میں واقعتاً پاکستان کے امیر ترین میڈیا ہاؤس سے بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ وہ $1,630 امریکی خرچ کریں گے کہ ان کی ٹیم جو ہے وہ یہ رپورٹ ڈاؤن لوڈ کر کے تو وہی تو پڑھی نہ گئی نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کسی اور نے پڑھی اور انہوں نے جو نظر کرم کر دیا اس پہ ہم ساری گفتگو کر رہے ہیں. بہرحال ہم نے ادھر ادھر، لیکن جو انڈیکیٹرز آپ نے سنو بتائے نا، ہیں، ہم لوگوں نے ادھر ادھر گھمائے. ہم لوگوں نے دیکھو کوئی جگاڑ لگا لیا. جگاڑ نہیں لگائی، کسی سے درخواست کی، اور یہ دیکھ لو اوپر لکھا ہوا ہے فار دی ایکسکلوسیو یوز آف. لیکن آگے ہم ظاہر نام نہیں لے رہے. تو ترلے منتا کر کے بہرحال داؤ لگ گیا، اور اس میں ہماری عاتقہ نے بڑی مدد کی، جو ہماری یہ بھی ریسرچ کرتی Content ہے، producer. اس کا شکریہ. اللہ تعالیٰ اس کو خوشحال رکھے. اینی وے، اب جو یہاں تک تو ہو گئی. ہاں، ایک اور ان کی جو امپورٹنٹ بات ہے، وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس وقت. دیکھو بہت زیادہ دہائی مچ رہی تھی ہے کہ پاکستان میں اگر آپ بینک سے قرضہ لینے جائیں تو شرح سود بہت زیادہ ہے، 22%. اب وہ 20 سے 5 ہوئی، چلی 20.5 ہوئی ہے ابھی جب بجٹ وغیرہ نہ ہو. وہ یہ امید باندھے ہوئے ہیں کہ اس سال دسمبر میں 16% ہو جائے گا. اچھا، نہیں، یہ بڑی گڈ سائن اچھی خبر ہے، کم از کم بزنس کمیونٹی کے لیے. کہ ایک نہ صرف یہ کہ بزنس کمیونٹی کے لیے اچھا ہے. یہ سارے انڈیکیٹر تو مجھے لگتا ہے 18 سال کے انہوں نے لکھا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کہیں نہیں جانے والے. 18 سال نہیں، 18 مہینے. یار وشفل تھنکنگ میں زبان کو سلپ نہ کرو، صرف نہیں کرتا. یہ بھی بڑی گل ہے. بھائی اتنے مطلب انہوں نے فچ والوں نے جو لکھی ہے یہ رپورٹ. لیکن اب لیکن پہ آنے کی اجازت ہے. بری خبر سنائے بغیر تو آپ کی صحافت مکمل نہیں ہوتی. سنائیں. نہیں، آبجیکٹو رپورٹ. آبجیکٹو. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں، ان کا دار و مدار ان کے تجزیے کا بنیادی اس پہ ہے. ایک تو وہ یہ کہ صاف کہتے ہیں، وہ یہ کہ جی جماعت بہت تکڑی ہے، تحریک انصاف. لیکن تحریک انصاف، اچھا اوکے، وہ کہتے ہیں کہ بہت تکڑی ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تکڑی جماعت اس طرح کا ماحول نہیں بنا پائی کہ جو ان کے قائد کی رہائی کا کو بندوبست کر سکے. یہ بھی فچ کہہ رہا ہے. یہ
ٹائم کمی اور اسپیڈ اپ کرنا پڑے گا. فچ رپورٹ جو ہے وہ بضد ہے کہ ان کی دانش میں مستقبل قریب میں چیئرمین صاحب واپس آتے بھی دکھائی نہیں دے رہے. یار یہ تو بڑا نجومی بندہ ہے. مطلب لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بہرحال وہ موجود تو ہیں فیلڈ میں، اور وہ اگر اسی طرح کسی نہ کسی لوگوں کو باہر لانے میں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ نہ صحیح کوئی اور، تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے شہروں میں، پاکستان کے شہروں میں، شہروں میں آج کل بھی ہے نا، جیسے آج بھی 1 گھنٹہ 41 منٹ میں آپ لگے نا. ویسے 10 منٹ کا ٹریول ہے میرے گھر سے آفس. جی جی، لیکن آپ آج 1 گھنٹہ 41 منٹ. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر شہری اربن ایریاز میں گڑبڑ ہو گئی، جلسے جلوس مظاہرے شروع ہو گئے، جماعت اسلامی لا رہی ہے ایک اور دھرنا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں. اب یہاں پر جو ہے نا ذرا تھوڑا سا بھائی اس میں توجہ کی ضرورت. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے مجھے آپ نے گڈ انڈیکیٹرز بتائے لنکڈ ود شہباز شریف، وہ ڈیپینڈنٹ ہیں پولیٹیکل سٹیبلٹی سے. پولیٹیکل سٹیبلٹی، اور سب سے زیادہ یہ کہ ملک میں کوئی ایسا بحران نہ ہو. اب جیسے مثال کے طور پر بنگلہ دیش میں اس وقت جو ہے انٹرنیٹ بند ہے تمام، اور طلباء جو ہیں بالکل پولیس جیسے اسٹیشنز کو بھی مجھے اپنا بچپن یاد آ رہا ہے جب این ٹی یو موومنٹ چلی 68، اور اس کے نتیجے میں یحییٰ خان آپ کو 68 کا سال یاد ہے؟ جی جی بہت پرانے ہیں سر آپ. جی بہت پرانا، مجھے گولی مار دی. لیکن بہرحال اب وہ یہ کہ نہیں، یہی ہو سکتا نا کہ بھائی پھینک دو کسی گٹر میں کہ آپ یعنی پرانے یار فار گاڈ سیک. اینی وے بہرحال ہاں جی، تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ اس کو بھی ایز سچ اگر آپ دیکھیں تو وہاں کی کوئی اپوزیشن جماعت لیڈ نہیں کر رہی ہے وہاں پہ، جو وہ عوامی ہے. ٹھیک ہے، اپنے طور پہ نہیں، وہ ایک برجستہ آیا ہے اسٹوڈنٹس کا، کیونکہ وہ یونیورسٹی اور کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں. بابا وہ اس طرح ہے کہ وہاں پہ ایک کوٹا ہے کہ 30% ملازمتیں جو ہیں سرکاری وہ ان لوگوں کی اولاد کو ملے گی جنہوں نے بقول ان کے بقول بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ میں حصہ لیا، قربانیاں دی. اب یہ نوجوان بچے کہہ رہے ہیں کہ یار وہ 1971 میں جنگ ہوئی تھی، 72 میں ہم آزاد ہو گئے، ملک بن گیا ہمارا، اب اس کے بعد ہم کتنی نسلوں تک جائیں گے؟ اب ہو گئی کافی نا، اس کی نوکریاں دے دی گئی. تو لہٰذا برائے مہربانی یہ کہ یہ اب اوپن میرٹ بیس کرو، یہ ہے بیسک قضیہ. اور جو اسٹوڈنٹس ہی نے اٹھایا، اور ایوب خان کے خلاف بھی یہی ہوا تھا کہ بیسیکلی میں نے آپ کو اس طرح بھی بتایا تھا. اینی وے، یہاں پہ میری دانست میں جو بات سب سے زیادہ اگنائٹ کر سکتی ہے کہ اگر فرض کریں یہ تحریک انصاف اسی پہ اٹکی رہ لیجیے ہمارے حصے کی سیٹیں اور فلانا اور فلانا، اور جیسے میں نے آپ کو کہا تھا جماعت اسلامی نے، میں نے کہا یار یہ دھرنے کے بارے میں میں خطرناک، یہ بجلی کے بل کو لے کر اگر کسی نے خالی اس پہ فوکس رکھا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسی صورتحال بن سکتی ہے. صرف ایک بجلی کا بل جو سر یہ بنگلہ دیش میں بھی ایک ایشو ہے نا، 30% کوٹا، عام سا ایشو ہے یہ. 30% کوٹا نوجوانوں نے کیا کہا، بجلی کا بل اگر آپ اب اس سے زیادہ گنجائش نہیں رہی، اس کو جس نے ایشو بنا لیا، وہ تو جماعت اسلامی بنا چکی ہے، اس طرح کا بھی نہیں بنا بابو، جو تیاری تو کر چکی ہے نا. اب اس میں اور ایک کیسے یہ بن سکتا ہے، جیسے مثال کے طور پر آج میں نے اسد کو کہا تھا، میں نے کہا تھا اس سے یہ پوچھو آپ کہ ان کے پاس وہ ہے مصطفیٰ کمال صاحب کا ہے، اسد صاحب آپ کے پاس سارٹ نہیں ہے جی کے پاس. اچھا بہرحال بجلی کے بلی کی بات کی ہے. اب اس میں گوہر صاحب بھی کچھ لگے بابا، اس سے پہلے یہ جو گزشتہ 2 دن گزرے ہیں، گوہر اعجاز صاحب نے ایک انرجی منسٹر رہے ہیں. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا پرابلم ہے، ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ میرے اور آپ جیسے غریب شودر کے لیے تو ٹویٹر بند ہے، اب 2 دنوں سے فیس بک بھی بند ہے، لیکن یہ جو میری اشرافیہ ہے ان کی گفتگو جو ہے ساری کی ساری وہ ٹویٹر پہ ہو رہی ہے. سوال جواب قربان جاؤں، ہم غریب لوگ، ہم جو ہے ہمارا تو وی پی این بھی نہیں چلتا. یہ دیکھ میں انہیں پتہ لگ جاتا کہ سستے فون میں ڈاؤن لوڈ. انہوں نے جناب آؤٹ آف بلو جا کے انہوں نے ایک بحث چھیڑی، وہ اپنی جگہ ہے. انہوں نے کہا جی کہ 2015 میں یہ پاکستان جو ہے جو بجلی استعمال کر رہا تھا وہ مجموعی طور پر 13,000 میگا واٹ تھی.
हाँ? बकौल उनके 2024 में भी, ये मोटी मोटी बात है, 2024 में भी हम इज्तमाही तौर पर पूरा मुल्क मिलके लोड शेडिंग्स वगैरह समेत 13,000 मेगावाट ही खर्च कर रहे हैं। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। यानी 9 सालों में उनके बकौल इनके इजाज गौहर साहब के एजाज गौहर साहब के बकौल 2015 में हम 13,500 कर रहे थे और अब 13,000 कर रहे हैं। 500 अब भी वही कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अब भी वही कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त हमारे यहाँ जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी वो थी 2,000 मेगावाट, क्योंकि इसमें जो बड़ा कजिया क्या है, हमारे बिल क्यों बढ़ रहे हैं, हम कैपेसिटी पेमेंट गर्दिशी कर्जा, यानी हमने जिनके मेरी साथ कैपेसिटी पैदा करने की 24,000 है, पैदा कम हो रही है तो ऊपर के जो, लेकिन मैंने आपको 24,000 के पैसे देने, अल्लाह भला करे आप। अब वो ये कहते हैं आईपीपी के साथ 2015 में 20,000 मेगावाट थी कैपेसिटी, अब यानी 43,400 होगी, 23,400 23,400 उसको मैंने अचार डालना है। अब वो कह रहे हैं 1 मिनट है आपके पास टोटल। आम घर का आदमी जो है, आम घर का जो आम सारे मेरे और आप जैसा, मतलब मैं 2015 में भी तकरीबन उतनी ही बिजली इस्तेमाल करता था, बात तो उन्होंने बड़ी सच की। जितनी मैं आज कर रहा हूँ। ये अभी वजीर भी कुछ महीने तक थे ना, पहले तक उस वक्त नहीं याद आता ना, अब आजकल फारिग होंगे। और नहीं, आपने सच में एक लाइन छोड़ दी है, क्या वो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट वाली वो की सी, वो तो अब वो जो सीवी भी तो तैयार करनी है वो ना उन्होंने कहा नहीं, लेकिन ये भी टेक्नोक्रेट तो नहीं होंगे ना उस तरह। एनीवे मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये 30 बहस seconds। शुरू हुई, नहीं 30 सेकंड, इनको फिर जवाब देना शुरू हुए हैं अवैस लगारी साहब, वो भी ट्विटर पे जवाब दे जा रहे हैं। ठीक, जो मेरे और तुम्हारे, हमारा तो वीपीएन भी नहीं उस पे चल हम रहा ना, सुधर नहीं कर हम नहीं कर सकते, ठीक सकते। है। अब लेकिन मैं सिर्फ 1 मिनट ये बात मैं कहने को लूंगा कि साहब ये बिजली के बिलों का ये जो है मसला, इसको हल करने के लिए आपको ये जो बकवास चल रही है ना कि बैरूनी सरमायाकार ये वो, इसका हल दें, एक दूसरे के साथ ट्विटर पर यानी बहस ना करें। हल अब गौहर साहब ने हल है, आप जुर्रत करें कि कांड पे, और उसके लिए मजहब के जाएंगे ना सालसी में कांड पे नहीं हो सकता ना, आप एग्रीमेंट किया है यार, आपने जिनसे एग्रीमेंट किए हुए हैं वो कहते हैं ये 44 बड़े पाकिस्तानी खानदान हैं, उन्होंने एक आध जो है वो गैर मुल्की ऐसे नॉमिनल किस्म के पार्टनर लगा लिए हैं, गवर्नमेंट है सबसे ज्यादा बकौल इनके। ये कहते हैं कि जो यानी प्राइवेट जो लगे हुए हैं वो है 48% और सरकारी 52% है। 52%